اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں جو نقصان دہ، اور ایک حل میں نے پہلے بھی ایک سلوشن رکھا تھا، وہ پریونٹیو تو یقیناً ہے، لیکن اس وقت یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو ہم علاج کے طور پر کنسرن ڈاکٹرز یا سائنٹسٹ کے سامنے رکھ سکیں۔ یہ تو ممکن ہے کہ آپ ان چیزوں کو کیا جاتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے کہ اگر آپ کے کوئی جاننے والے خدا نخواستہ کہیں انفیکٹڈ ہیں، انہیں بتا دیں، ان کو یہ چیزیں فراہم کر دیں، ایک کاپر کا برتن پہنچا دیں، یہ چیزیں تو ہیں ممکن، اور یہ بتا دیں کریں، مجھے امید ہے انشاءاللہ شفا ہوگی، اور اس کو کرنے سے ان چیزوں کو کوئی روکے گا نہیں۔ آپ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، یہ سوال چاروں طرف ہے، لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے، جو جواب آتے ہیں وہ اندازے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور متضاد ہیں کہ یہ عذاب کب ختم ہوگا، یہ وائرس کب جائے گا، کیسے جائے گا، یہ دو باتیں ہیں۔ بہت مسائل ہیں، اس سے الگ یہ زندگی جو لاک ڈاؤن کے اندر ہے، اور اس سے سب ڈسٹرب ہو گئے، لیکن اب مسائل بڑے گراس روٹ کے ہیں۔ جگہ جگہ اگر این جی اوز اور سماجی تنظیمیں، اور خاص طور سے اس میں یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہے، اگر غریبوں کے لیے ریلیف کا کام نہیں کر رہی ہوتی تو گورنمنٹ نے جو کچھ کیا ہے وہ بالکل کافی نہیں تھا، اور بہت کوشش کے باوجود ابھی تک شاید اتنا ہی کر سکے ہیں کہ فاقے نہ ہوں، اور وہ بھی چوک جاتے ہیں کہیں کہیں، کہیں ہو بھی گئے ہوں ایسا۔ اس لیے کہ کل ہی میں گیا ایک بستی میں، وہاں پر معلوم ہوا کہ ایک گھر، دوسرے لوگوں نے بتایا، ویریفائی کیا، خالی اس کا دعویٰ نہیں تھا، ایک عورت تھی اور اکیلی تھی، اور اس کا ہسبینڈ باہر پھنسا ہوا ہے، کہ 2 روز اس کے یہاں فاقہ ہوا تو بہت رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو سارے لوگ آس پاس کے وہ کھا رہے ہیں، اور وہ ایسے بے درد ہو گئے، غریب ہیں، غریب تھے لیکن ایسے بے درد ہو گئے کہ فاقہ ہو جانے دیا، اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اکٹھا کر لیا ہے کافی مانگ مانگ کر۔ بہرحال اگر فاقے ختم ہو بھی گئے تو بڑے مجبور ہیں، بڑے ضرورت مند ہیں، اور پھر اس سے توجہ دلائی ایک صاحب نے کہ اب یہ جو بہت غریب بستیاں ہیں ان کو تو پہنچ گیا سامان، ایسا پہنچ گیا کہ جیسے غلہ پہنچ گیا، انتہائی ضرورت کا کھانا پہنچ گیا، اور ضرورتیں نہیں۔ لیکن اب مسائل اس وقت ان لوگوں کے شروع ہو رہے ہیں جو مانگ نہیں سکتے، ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، وہ سیلریڈ کلاس جن کی آمدنی کم ہے، اور وہ کسی سے مانگ نہیں سکتے، قرضے ادھر ادھر سے کہیں سے لے رہے ہیں، اور یہ اگر لمبا کھنچ گیا تو ان کا کیا ہوگا؟ تو انسانی مسائل بہت ہیں، اور اس لیے یہ سوال ذہنوں میں اٹھتا ہے، لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اس لیے کہ تدبیریں تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں کہ یہ کب ختم ہوگا، اور علاج کیا ہے، علاج دنیا میں دریافت نہیں ہوا، کب ختم ہوگا کا جواب نہیں آیا۔ لیکن اس سے پہلے جو وائرسز پھیلے ایسے کہ انہوں نے بہت تباہی مچائی، پینڈیمک تو نہیں بنے اب اسی سینچری کے اندر، لیکن
جہاں جہاں پھیلے بڑی تیزی کے ساتھ میں پھیلے، اور ان کے بھی اینٹی وائرس یا ویکسینز نہیں بنے، اب تک نہیں بنے، اس کے باوجود وہ ختم ہو گئے۔ اینٹی وائرس ویکسین نہیں بنے، لوگوں کی موتیں ہو رہی تھیں، اور پھر یہی ہوا کہ وہ ختم ہو گئے وہ۔ اور پرانا اگر آپ یاد کریں تو جب پلیگ پھیلا کرتا تھا، کولرا پھیلا کرتا تھا، ان کے بھی علاج نہیں تھے اس وقت، اور بستیوں کے بڑے بڑے حصے ختم ہو جاتے تھے، بیماری ختم ہو جاتی تھی، علاج نہیں تھے۔ علاج تو بہت بات کو دریافت ہوئے۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے، یہ جو تباہ کن وائرسز ہوتے ہیں کہ ان کا ایک پیک آتا ہے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک کی یہ ہسٹری تو ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا ہے، ریسرچ ٹیمز ہیں الگ الگ، اس کا بھی ایک پیک آئے گا، اور پیک آنے کے بعد دھیرے دھیرے نہیں، آل آف اے سڈن ایک دم سے ختم ہو جائے گا۔ بلکہ ایک ریسرچ ٹیم تو یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی بیک اینڈ تک ختم ہو جائے گا، مئی کے مہینے کے آخر تک۔ بہرحال یہ تو صرف اندازے ہی ہیں نا، ابھی اس وائرس کا بیہیویئر مختلف ہے اور ابھی معلوم نہیں۔ سارے ایکسپرٹس ایک رائے ہوتے، اسٹڈی کر چکے ہوتے تو کچھ اطمینان ہوتا۔ اس میں کچھ لوگوں نے اس یقین کے ساتھ میں کہ قرآن تمام مسائل کا حل دیتا ہے، اس پر قرآن پر غور کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ لوگ کمیونیکیٹ اب کرنے لگے، اور ان کے پاس جواب آنے لگے۔ یہاں تو مجھے پریشان کرتے ہیں لوگ کہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جاتے ہیں، وہ قرآن شریف کہیں سے کھولتے ہیں اور مجھے فون کر کے کہتے ہیں یہ فلاں آیتیں تھی، یہ آئی تھی، ہماری فلاں پرابلم سے ذرا مطلب بتا دیجیے گا کہ کیا ہمیں کیا کرنا ہے۔ اصل تو جس سے ایشو متعلق ہے اس کو کمیونیکیٹ کرنا آئے، اور جب تک کمیونیکیٹ کرنا نہیں آئے تو یہ خالی فال نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کلام ہے، کلام کا مطلب کانٹیکٹ ہے اور رابطہ ہے۔ باتیں آپ کسی سے کرائے اور جو وہاں موجود نہیں تھا اس سے معنی پوچھ رہے ہیں کہ معنی مطلب کیا تھا ہماری بات چیت کا، تو آپ کا تو کمیونیکیشن ہوا نہیں۔ ایسے تو پھر قرآن روزانہ لوگ رٹتے ہیں، ان کا تو کوئی جواب آتا نہیں کسی طرح کا۔ اور میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک تحریک چلاتے چلاتے لوگوں سے کہتے کہتے یہ چیز ہوئی ہے پیدا، کہ لوگ کنیکٹ ہونے لگے، لوگ جڑنے لگے، لوگ غور کرنے لگے، اور لوگوں کے پاس بہت سے ایسے سوالوں کے جواب آنے لگے جس پہ وہ بڑے مطمئن ہیں کہ یہ بالکل ایکوریٹ جواب ڈائریکٹ آیا ہے۔ اور اتنا اطمینان اگر کسی کو ہو تو پھر وہ اس کا رابطہ ہوا اور اس کے پاس صحیح جواب آیا۔ یہ قرآن تو ونڈر ہے۔ میں نے ایک نسخہ رکھا تھا، چونکہ موجود ہے جگہ جگہ، ریکارڈ میں ہے، میں اس کی تفصیل نہیں رکھوں گا۔ اور اس کا پروکیورمنٹ یعنی پورے نسخے کو حاصل کرنا بھی ذرا مشکل کام ہے۔ کم سے کم ایک انگریڈینٹ تو اس کے اندر ایسا ہے کہ جو لوگوں کو کم از کم لاک ڈاؤن کے دنوں میں نہیں مل سکتا، اور زیادہ تر لوگوں کو تو باقی چیزیں بھی آسانی سے نہیں مل سکتی ان دنوں میں، اور انہی دنوں میں ضرورت ہے۔ میرے پاس ابھی قریب میں ہی 2 جگہ سے لوگوں نے فون کیے کہ ہم نے اس پر غور کیا۔ وہ دونوں چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، امپورٹنٹ ہیں، اور مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ انہوں نے غور کیا، اور جو کچھ انہوں نے کہا اس میں میرے خیال سے شاید تھوڑا غور کر کے کچھ ترمیم یا اور غور کر کے سوچا جائے، لیکن وہاں ان جگہوں پر اشارے ہیں اور جواب ہیں۔ یہ ہے اہم بات۔
اور ہونا یہ چاہیے کہ جس کا کریڈٹ ہے اسے کریڈٹ ملنا چاہیے. جب انہوں نے اسے اپنے نام سے پبلش نہیں کیا یا نہیں کر سکتے تو میں اگر اس کا تذکرہ کروں تو یہ ضروری ہے کہ ان کا نام آئے. ایک ہمارے ساتھ میں کام کرنے والے ہیں کیرتی تاودڑے. انہوں نے ایک دن فون کیا اور مجھے پھر ایک بریف بھیجا مختصر سا کہ یہ اس پر آپ غور کر لیجئے، میری سمجھ میں اس سے یہ آیا ہے. سورہ کہف کی آیات تھی. سورہ کہف کی جو تفسیر میں نے کی ہے وہ ان کی بہت تفصیل سے بہت غور سے سنی ہوئی ہے، اور بھی بہت سے اس سے بہت غور سے سنے ہوئے ہیں. جو کچھ انہوں نے کہا وہ میں پہلے سورہ کہف کا متعلقہ حصہ پڑھ کر ایسی سنا دیتا ہوں. سورہ کہف کی آیت نمبر 92 سے 99. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اتبع سببا. اور وہ جو رولر تھے یا ذوالقرنین، ان کا تذکرہ چل رہا ہے کہ انہوں نے پھر اسباب اکٹھا کیے ایک اور سفر کے. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں یا دو دیواریں سی تھی یا رکاوٹ سی تھی، وہاں تک پہنچ گئے. اور وہاں پر جو لوگ تھے، قوم تھی، وہ لینگویج بیریئر تھا. کوئی بات ان کی ادھر سمجھ میں نہیں آتی تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا. اب پھر کوئی انٹرپریٹر رہا ہوگا ظاہر درمیان. جہاں بولی سمجھ میں نہیں آتی وہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں طرف کی بولی جانتے ہیں. تو ان لوگوں نے یہ کہا پھر کہ اے ذوالقرنین، یہ یاجوج و ماجوج زمین میں بڑا فساد مچائے ہوئے ہمارے علاقے کے اندر. تو کیا ہمارے لیے کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں آپ کہ ان کے اور ہمارے درمیان میں کوئی بیریئر، کوئی دیوار، کوئی باندھ دے؟ قال ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوہ. تو انہوں نے یہ کہا کہ تمہاری اور کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تم مجھے مین پاور سے ہیلپ کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما. تمہارے اور ان کے درمیان یہ بند میں باندھ دوں گا. آتونی زبر الحدید. انہوں نے آئرن شیٹس مانگی لوہے کی، اور ظاہر ہے کہ وہ جب کرنا ہے تو ان کو محنت سے کام کرنا تھا. وہ شیٹس نہیں تھی تو اس کو آئرن کو، لوہے کو، اور اس علاقے میں ہوتا ہوگا پگھلا کر وہ شیٹس بنا لیں. اتنی فنش ضروری نہیں ہے جیسے ہم لوگ شیٹس کہتے ہیں جو آتی ہیں. حتی اذا ساوا بین صدفین قال فانفخوا. اب اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ. انہوں نے پھر یہ کہا کہ آگ جلائی، اسے پھونکو، اور اس کے اوپر اب کہا کہ یہ تانبا ڈیل دو، پگھلا ہوا کاپر. فمستطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا. اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ وہ دیوار جو ہے وہ بنا دی. قال ھذا رحمت من ربی. اور انہوں نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ رحمت ہے اس کی رحمت میرے لیے تھی جس کی وجہ سے میں ایسا کر سکا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. لیکن یہ اس کی بھی ایک لائف ہے، اللہ کا پروگرام ہے، اللہ کا پلان اپنا ہے. وہ وقت بھی آئے گا جب یہ ختم ہو جائے گی اور پھر وہ نکلیں گے. میرے رب کا وعدہ حق ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اور پھر وہ آخر میں جب نکلیں گے آخری دور کے لیے اس کا تذکرہ.
تو یہ 92 سے 99 تک اس میں جو کچھ انہوں نے غور کیا یہ تھا کہ ایک تو ہوں گے وہ آخری یاجوج ماجوج، جن کا ذکر قیامت میں ہے، جو اصل ہے، لیکن ہر دور کے یاجوج ماجوج ہوتے ہیں، قرآن کی آیات ہر دور پر فٹ ہوتی ہیں اور لوگ کرتے رہے ہیں ہر دور کے اندر۔ کبھی انہوں نے کچھ نیشنز کو، کچھ قوموں کو سمجھا ہے، کبھی کچھ حکومتوں کو سمجھا ہے، کبھی کچھ تنظیموں کو سمجھا ہے، مختلف غور کرنے والوں نے، کہ یہ آج کے دور کے یاجوج ماجوج ہیں۔ ایسے ہی یہ جو فتنہ جو چاروں طرف ایسے پھیل گیا کہ جس کو کوئی روک نہیں پا رہا اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو انہوں نے یہ غور کیا کہ یہ فتنہ جو ہے یہ اس دور کا یا اس وقت کے کم از کم یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے، اور اپنے اور اس کے بیچ کو رکاوٹ اگر پیدا کرنی ہے تو آپ کو ضرورت پڑے گی کاپر کی اور آئرن کی۔ آئرن کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے لکھا کہ آئرن یوز ٹو بلڈ بیریئر اینڈ کاپر یوز ٹو میک دم پاورلیس۔ آئرن از این ایسینشیل کمپوننٹ آف ہیموگلوبن، اور آئرن جو ہے وہ بلڈ میں ہوتا ہے، خون میں ہوتا ہے، ایسینشیل کمپوننٹ ہے وہ ہیموگلوبنس کا۔ اور یہ ریڈ بلڈ سیلز کے جو پروٹین ہیں وہ دیٹ ٹرانسفرز آکسیجن فرام دی لنگس ٹو دی ٹیشوز، وہ پھیپڑوں سے ٹیشوز کو آکسیجن سپلائی کرتے ہیں ہیموگلوبنس۔ تو آئرن جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے اسے۔ لنگس کی پرابلمز آتی ہیں اس بیماری کے اندر۔ اور کاپر جو ہے وہ وائرسز، جرمز میں بیکٹیریاز بھی آتے ہیں، وائرسز بھی آتے ہیں، اور کاپر جو ہے وہ بڑا افیکٹو نون چلا آ رہا ہے، نون کلر ہے جرمز کا، یعنی بیکٹیریاز اینڈ وائرسز کا۔ کاپر بھی، اور میں اس سے الگ سے کہہ رہا ہوں سن لائٹ بھی۔ تو اگر آپ ایک کاپر ویسل کے اندر اگر پانی رکھ دیں باہر دھوپ میں کچھ گھنٹے کے لیے یا صبح سے شام تک کے لیے، تو کوئی دنیا کا فلٹر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ سارے کاسٹلی فلٹرز آپ کے، جو آپ کو بیکٹیریا فری پانی ملے گا ود آل منرلز، وہ فلٹرز میں تو بہت کچھ چلا جاتا ہے۔ تو یہ کاپر کے بارے میں ابھی ریسنٹلی یہ بھی معلوم ہوا، یہ بھی انہوں نے آرٹیکل اور بھیجا ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ ڈفرینٹ سرفیسز کے اوپر یا جو دیکھا گیا کہ یہ کرونا وائرس کتنی دیر ٹکتا ہے۔ تو بہت سی الگ الگ سرفیسز ہیں، پلاسٹک کے اوپر اور شیشے کے اوپر اور گھر کے ٹیبلز کے اوپر، کپڑوں پر، اس میں کاپر پہ 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹکتا، 24 آورس تک رہتا ہے، 3 دن تک رہتا ہے بہت سی سرفیسز کے اوپر۔ کاپر پہ 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹکتا۔ کاپر میں ہے وائرس کلنگ پراپرٹیز، اس وائرس کی اتنا تو کم از کم معلوم ہو گیا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جن کو یوز میں لانا ہوگا۔ ابھی اس پر بہرحال غور کرنا باقی ہے کہ کیسے یوز کریں آئرن کو اور کاپر کو۔ آئرن کے تو کیپسولز بھی ہوتے ہیں، آئرن اور کاپر کو کیسے یوز کیا جائے، اور پھر اس کو اور سائنٹیفک فریٹرنیٹی جو ہے وہ یوز کرے یا ادھر توجہ کرے ادھر۔ ٹل دین جب تک یہ تو کر ہی سکتے ہیں کہ کاپر کنٹینرز میں اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں رکھیں جو بھی ممکن ہو، جن کے پاس ہو اس وقت جو افورڈ کر سکے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ہر ایک لا نہیں سکتا۔ تفصیل تو اور بھی تھی جو کچھ انہوں نے لکھی تھی، اس میں ہے بہرحال اشارے، آپ انہیں پڑھیں، غور کریں، ممکن ہے کہ آپ کو پھر کچھ اس کے ویریشنز آپ کی آئیں سمجھ میں کسی کی، میں نے اس لیے رکھ دیا ہے۔ اور انہوں نے تو پھر اس کے آگے دور تک بات کو ان کا اس سے ریلیٹڈ ہے، اور آگے جو کچھ آیت نمبر 110 تک چلا گیا ہے، 110 تک۔
ہو جائے گا، علاج ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن پھر آگے جو دور آئے گا اس میں فرما برداروں کا کیا ہوگا، یعنی اصولوں پر عمل کرنے والوں کا کیا ہوگا، اور جو اصولوں پر عمل نہیں کرتے ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور پھر ابھی 2 روز قبل فون آیا، وہ بھی ہمارے ورک کے پرانے ساتھیوں میں سے وسیم، انہوں نے کہا، بتایا کہ میں بہت ذہن پریشان تھا، بہت اللہ سے دعا کی کہ کتنے لوگ پریشان ہیں، ان کی وجہ سے ذہن پریشان تھا، انسانیت کتنی دکھی ہے۔ تو بہت گڑ گڑا کے اللہ سے بہت دیر تک دعا کی، اور 2 سوال تھے ان کے کہ کب ختم ہوگا اور کیسے ہوگا۔ پھر ان کے پاس قرآن سے جواب آیا، اور وہ آیت بھی پھر میں آپ کو سناتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196، 196 سورہ البقرہ کی، حج سے متعلق آیت ہے۔ حج رکا ہوا ہے، عمرہ بھی رکا ہوا ہے۔ آیت ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ پورا ہو جائے، اس کو اللہ کے لیے پورا کر لو، تمام کر لو۔ اور اس سے انہوں نے مطلب یہ سمجھا کہ یہ تو ٹائم پیریڈ بتایا گیا کہ جب حج کا زمانہ نکل جائے گا اور ایک عمرہ اس کے بعد ہو جائے گا، اور عمرہ اس کے 1 مہینے کے بعد ہوتا ہے، تو یہ وہاں تک یہ تو مدت بتائی، اور پھر کیسے اور کیا کرنا ہے یا اس کی تفصیل آگے میں آیتیں پڑھ دیتا ہوں، اس کا جو یہاں ترجمہ ہے، یعنی ترجمہ جو نارمل ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اور جو کچھ انہوں نے سمجھا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس میں بھی کچھ ضرورت ہو اور غور کرنے کی اور کچھ ویریشن اور ماڈیفیکیشن کی، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ہیں اشارے، اور قرآن دیتا ہے جواب۔ انہی آیات کے اندر کچھ اور احکامات تھے، وہی آیات ہماری ضرورتوں پر سامنے آتے ہیں، اور وہاں ان کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اب میں آگے پڑھ رہا ہوں حج و عمرہ پورا کر لینے کے بعد کہ حج و عمرہ پورا ہو جائے گا تو ان کا کہنا یہ اگست ستمبر تک جا کے ختم ہوگا، حج کے 1 مہینے کے بعد پھر عمرہ کھلتا ہے، جو کچھ ان کے ذہن میں آیا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر تم اگر کہیں گھر جاؤ تو یہ کوارنٹین ہے، سب طرف نکلنے سے گھر گئے۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی میسر ہو وہ کرنا، تو ایک تو ریکمنڈیشن کی ہے قربانی کریں۔ وَلَا تَعْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور جب تک قربانی جو ہے وہ اپنے مقام پر نہیں پہنچ جائے اس وقت تک سر نہ مڈانا، یعنی اس کے بعد پھر سر مڈانا ہے، تو سر منڈوائیں، یہ اس کا علاج ہے بتا رہے۔ ہو سکتا ہے یہ کیسی کیسی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس سے کیا چیزیں ریلیٹڈ ہوں گی میں نہیں کہہ سکتا اس وقت، لیکن کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہے کم از کم۔ اور جو لوگ کوارنٹین میں ہیں ان کو لوگ باہر سے کھانے بھیج رہے ہیں اور جانے دیے جاتے ہیں، ان کے گھر والے بھیجتے ہیں، ان کے پاس اور چیزیں بھیجی جائیں وہ بھی پہنچ جاتی ہیں۔ بال کاٹنے والا تو نہیں پہنچایا جائے گا، وہ اپنے ہاتھ سے شیو کر سکتے ہیں۔ فمن کان منکم، اور وہ اگر ان کی بات سمجھ میں آئے تب، میں تو جو انہوں نے کہا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ فمن کان منکم مریضا، پھر اگر مرض ہو، او بھی اذن و تکلیف من راسی، یا درد ہو کوئی سر میں، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، اب ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ پھر فدیہ دے، یا روزے ہوں یا صدقہ ہو یا قربانی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ لوگ جو ہیں وہ روزے رکھیں، یہ سر منڈوائیں اور روزے رکھیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور اس کے بعد جب اسے گھر جانے دیا جائے گا، ٹیسٹ نگیٹو آ جائے گا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں پھر ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر قربانی کرنا، یعنی ابھی اثرات ہوں گے، ابھی پورا نہیں ہوا ہے نسخہ، چاہے اس وقت نگیٹو آ گیا ہو ٹیسٹ، اور لوگوں کے نگیٹو سے بیک ہو جاتے ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ،
اور اس تفصیل میں نہیں جا رہا، ترجمہ آپ دیکھ لیجئے گا ان کا، جو انہوں نے اس سے غور کرنے کے بعد نکالا وہ یہ تھا کہ ٹوٹل 10 روزے رکھے کل ملا کر، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں مسجد حرام نہیں جا پاتے یا وہاں نہیں رہتے، اور آخر ہے اس آیت کے آخری الفاظ ہیں واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی کے انجام سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس بات کو جان لینا۔ کیرتی اور وسیم صاحب ان دونوں سے جو کوئی رابطہ قائم کرنا چاہے اور آپ کو اپنے اس کے اندر ماڈیفیکیشن آپس میں ڈسکس کر کے کچھ وہ زیادہ ایکوریٹ اپنا بتا سکیں گے جو کچھ وہ کہنا چاہتے تھے، جو کچھ مجھے کنوے ہوا اور آپ کو انڈائریکٹ پہنچا، تو وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر سے آپ کانٹیکٹ کر لیجئے گا، ان کے نمبر آپ کو دے دیں گے، آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکیں گے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس کے اندر جو کچھ میری سمجھ میں آتا ہے یا آیا کہ یہ ہے ریلیٹڈ، اور بہت دعا کرنے کے بعد اس کے جواب میں آیا ہے، تو پھر ان حالات کے حساب سے اس کا ٹرانسلیشن جو ہے اسے لیا جائے گا، اور تھوڑی سی معمولی سی میں سجیشنز جو ہے اس کے اندر دے رہا ہوں وسیم صاحب کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، میرا خیال یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حج ہوگا پورا، تم حج پورا کرو گے اور عمرہ پورا کرو گے، حج سے پہلے ختم ہوگا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور تم اگر کوارنٹین ہو تو ہدیہ صرف قربانی کو نہیں کہتے، جانور کی قربانی، عربی زبان میں ہر تحفے کو کہتے ہیں، جانور کی قربانی کے لیے استعمال ہونے لگا، تو پھر وہ ہدیہ نیت کرو کہ ایسی جگہوں پر پہنچے جو اللہ کے لیے ہو، اور ظاہر ہے کہ اس سے اچھا اور کیا ہوگا جو چاروں طرف لوگ پریشان ہیں ان کو دینے کی نیت کر کے بھیجیں۔ وَلَا تَعْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اس سے پہلے سر نہ منڈائیں جب تک ان کو وہ پہنچ نہ جائے جن کو بھیجا گیا، تو پھر سر منڈوائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، لیکن اگر کوئی بیمار ہو، او بِهِ عَظَمْ مِنْ رَأْسِهِ، یا سر میں درد ہوتا ہے، بخار بھی ہوتا ہے، بعض کو کسی کو نہیں ہوتا، بعض کو ہوتا ہے سر میں درد، بعض کے نہیں ہوتا، تو تم میں سے جس کے جو ایسا بیمار ہو کہ اس کے سر میں درد ہو، وہ فدیہ جو ہے وہ پھر روزوں سے دے۔ بیماری ایسی بھی ساتھ میں ہو سکتی ہے کہ جہاں روزے رکھنے سخت منع ہوتی ہیں، اور وہ اگر ایسے لوگ کوارنٹین ہو، اور زیادہ تر تو پھر ان کو اکثر زیادہ ان کو خطرہ ہے نا گھر جانے کا یا انفیکشن ہو جانے کا، ایسے لوگوں کو جو جن کو پہلے سے کچھ ایک اولڈ ایج کی ڈیزیز ہے، تو اگر سانس کی بیماری ہو، اب اس کے اندر منع ہے کہ روزے رکھے اس لیے کہ انہیلر بار بار لینا ہوگا۔ اگر اس کی بیماری ہو یا کسی اس طرح کی بیماری ہو، اس دن گردے کی ایکیوٹ بیماری ہو جس میں پانی بہت جلدی جلدی پینا ضروری ہے ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا، تو ایسی اگر بیماری کا یہ ہے کہ روزے رکھیں، اور روزے نہ رکھ سکیں تو پھر یہ ہے کہ وہ تین دن تو وہی رکھنے تھے، اور پھر 7 دن وہاں سے نکلنے کے بعد، اور روزے اگر نہ رکھ سکے تو پھر جو ہے وہ صدقہ کچھ کر دیں۔ اور نسکن بھی پھر قربانی ہی کے لیے استعمال ہونے لگا یہ لفظ، لیکن اصل معنی ہے دھونے اور صاف کرنے کے، یہ اوریجنل معنی ہے، زیادہ سے زیادہ نہانا، اور ہر وہ بات جو خدا کے اللہ کا قرب حاصل کرائے اسے بھی نسک کہتے ہیں، اور دھونے اور صاف ستھرا رہنے کی، تو کلیننس کا بہت زیادہ اہتمام ہو، اور نہائیں زیادہ سے زیادہ، یہ انسٹرکشن ساتھ میں ہے اس نسک لفظ کے ساتھ میں۔ اور فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب جب اس سے نکل جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، حج تک تو یہ بشارت ہے کہ ختم ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہی
یہاں پر عمرے کے معنی ہیں، یہ نہیں کہ ہر آدمی وہاں پر حج عمرہ کرنے چلا جائے، اتنے کو تو اجازت ہی نہیں ملے گی، اور ہر ایک افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ عمرہ کے بھی اوریجنل معنی وہ نہیں ہے جو عمرہ ہم لوگ کرتے ہیں، یہ اس کا معنی اختیار کر لیا گیا اور ہونے لگا، اور عرب کرتے تھے تو اسی معنوں میں پھر وہ جب عمرہ جاری رہا تو اسی معنوں میں قرآن نے، اسلام نے اسے استعمال کیا اس لفظ کو۔ عمرہ کہتے ہیں آبادی بھیڑ بھاڑ میں اس کو، تو پھر جب وہاں سے کوارنٹین سے نکلے تو آؤ لوگوں کے بیچ میں رہو، سو اس سے فمن تمتع بالعمرہ تھا، جب تم فائدہ اٹھاؤ اس سے کہ اب لوگوں کے درمیان رہ سکتے ہو، تو پھر اس وقت جو ہے وہ اگر نہیں کر سکے تھے تو ہدیہ کر دینا، اور جو ہے وہ 3 روزے اور 7 روزے جو ہے وہ 3 روزے فوراً اور 7 روزے کچھ عرصے کے بعد وہ جو حج کے ایام جب نکل جائے اس کے بعد ایسے 10 روزے پورے کر لینا، اس لیے کہ پھر اس کے اثرات اگر بعد تک رہتے یہ روزوں سے جائیں گے۔ یہ کچھ چیزیں میرے اس کے اندر میں نے غور کیا تھا، چونکہ اس الفاظ کے معنی جو ہیں وہ اوریجنل معنی لینے کے ساتھ میں وہ بھی رکھا سامنے۔ اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں جو نقصان دہ، اور ایک حل میں نے پہلے بھی ایک سلوشن رکھا تھا، وہ پریونٹیو تو یقیناً ہے، لیکن اس وقت یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو ہم علاج کے طور پر کنسرن ڈاکٹرز یا سائنٹسٹ کے سامنے رکھ سکیں۔ یہ تو ممکن ہے کہ آپ ان چیزوں کو کیا جاتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے کہ اگر آپ کے کوئی جاننے والے خدا نخواستہ کہیں انفیکٹڈ ہیں، انہیں بتا دیں، ان کو یہ چیزیں فراہم کر دیں، ایک کاپر کا برتن پہنچا دیں، یہ چیزیں تو ہیں ممکن، اور یہ بتا دیں کریں، مجھے امید ہے انشاءاللہ شفا ہوگی، اور اس کو کرنے سے ان چیزوں کو کوئی روکے گا نہیں، آپ کوئی ڈاکٹر نہیں روکے گا، تو انشاءاللہ امید مجھے یہ ہے کہ اس سے شفا ہوگی۔ یہ اس کے جواب میں آیا ہے جو انہوں نے اس پر غور کیا تھا اور بہت اللہ سے دعا کی تھی تڑپ کر، اور پھر واضح طور پر ان پر جو کچھ کھلا اس میں تھوڑا سا موڈیفائی کر کے بتا رہا ہوں، اور آپ لوگ خود بھی غور کریں، میں نے آیات بتا دی آپ کو، کریں ضرور، اور وہ جو میں نے نسخہ بتایا تھا اسے دیکھ لیجئے دوسری جگہوں سے، ویڈیوز میں موجود ہے، ایک جمعے کے خطبے میں بھی موجود ہے، تو اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں رکھ رہا۔ وہ اگر پورا نہ اویلیبل ہو تو پھر اس کا پارٹ ہی اسے استعمال کروا دیں یا کروانا شروع کر دیں، اور بھی کریں جو کوارنٹین نہیں ہے یا جو کہ پازیٹیو نہیں آیا ہے جن کا ٹیسٹ، وہ بھی کریں، وہ پریونٹیو ہوگا انشاءاللہ، اور یہ ساری چیزیں پریونٹیو ہوئی، وہ لوگ بھی اسے استعمال کریں، کاپر ویسل کو اور پانی کو اس کے اندر رکھنے کو، اور اسے دیکھیں کہ اب کچھ ایکسٹرا آئرن کی آپ کو ضرورت ہے، نقصان تو نہیں دے گا بلڈ میں آپ کے، آئرن اور کیسے پہنچائے، تو یہ حصے جو ہیں یہ دیوار کھڑی کر دے گا اٹیک کے اگینسٹ، ایک ڈیفنس ہوگا بہت زبردست، تو پریونٹیو بھی ہے، تو یہ وہ بھی استعمال کریں کہ جن کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، وہ بھی استعمال کریں جن کا ٹیسٹ نیگیٹو ہے، جن کا جو ابھی نیگیٹو ہے، اور یا جو اطمینان سے ہیں، جو سکون سے ہیں، اور کر سکتے ہیں سب، تو کیا مسئلہ کیا ہے اور پرابلم کیا ہے، نقصان تو کچھ نہیں ہے نا، چیز آئی ہے تو اسے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو آج کے خطبے میں کچھ اہم باتیں آئی تھی، قرآن کے تعلق سے آئی تھی، مجھے خوشی ہوئی کہ لوگوں نے غور کیا اور لوگوں کو جواب ملا ہے، بہت مختلف ہے یہ چیز، آج کا خطبہ دوسرے اور جو کچھ میں کہتا رہا ہوں مختلف اور خطبوں میں، لیکن آپ کی ضرورت کا ہے، اور مجھے ہے اطمینان اور اس کے اوپر کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف الرحیم۔